اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد ویصح رہن العبد المرتد لو عن فطرہ لأنه لم يخرج بها عن الملک وإن وجب قتله لأنه حينئذ كرهن المریض المایوس من برئه۔ آج کی ہماری بات جو ہے وہ رہن کے احکامات میں ہی ہے، اور یہ بات ذکر کرنے لگے مصنف کہ اگر کوئی شخص یا راہن اگر یہ چاہتا ہے کہ کسی ایسے غلام کو کہ جو مرتد ہو گیا ہے، ایسے غلام کو کہ جو مرتد ہو گیا ہے اس کو رہن پہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا یا نہیں رکھ سکتا، یہ سوال ٹھیک ہے کہ عبد مرتد کو رہن پہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے، یہ سوال۔ تو اس کے جواب میں مصنف یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جی ہاں، اب چونکہ مرتد کی دو قسمیں ہیں، ایک مرتد وہ ہوتا ہے کہ جو مرتد ملی ہوتا ہے، ایک مرتد وہ ہوتا ہے جو مرتد فطری ہوتا ہے۔ مرتد ملی کسے کہتے ہیں؟ مرتد ملی وہ کہ جو پیدائشی طور پر جو ہے کافر تھا، یعنی کسی غیر ملت کا تھا۔ یاد ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اکثر جو ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے انسان۔ مرتد ملی، خود دیکھیں ملی کیوں ملی کہا؟ چونکہ وہ غیر ملت سے تھا، ٹھیک ہے، پیدا ہوا تو اس کے ماں باپ کافر، وہ خود کافر طبیعت میں، پھر بعد میں جو اس نے اسلام قبول کیا، پھر بعد میں اس کے بعد کیا کیا، وہ پھر دوبارہ کافر اور مرتد ہو گیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرتد ملی۔ یہ گناہ کم ہے تھوڑا، اس کو کہتے ہیں، مطلب گناہ ہے یعنی اس میں تھوڑی سی تخفیف ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ جو مرتد فطری ہے، فطری دیکھیے نام سے اگر یاد رکھیں کبھی نہیں بھولیں گے، فطری کیا؟ چونکہ یعنی کہتے ہیں نا کہ ہاں انسان فطرتاً جو ہے کیا ہے، یہ مسلمان ہے۔ کل مولود یولد علی فطرہ، نہ یہ غلط ہے، کہتے ہیں فطرہ کہتے ہیں اس کی، یعنی یہ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے یولد علی فطرۃ الاسلام، آپ کہیں بھی سرچ کر لیجئے، ٹھیک ہے، کل مولود یولد علی فطرہ ہے بس۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ فطرتاً انسان مسلمان ہے، چونکہ عند اللہ الاسلام ہے بات انشاءاللہ۔ لیکن یہ فطرت الاسلام حدیث کہیں پڑھیے گا، کوئی پکڑ لے تو پھر جواب نہیں دے پائیے گا، تو کل مولود یولد علی فطرہ کہیے گا۔ ہاں اس کی تفسیر یہ کی گئی کہ فطرتاً بہرحال یہ کیا ہے، مسلمان، اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے، چونکہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی دین ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو یہ مرتد فطری کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص، وہ انسان کہ جو پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یا تو اس کے ماں باپ دونوں کے دونوں مسلمان ہوں، یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر مسلمان ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مسلمان کے حکم ہے، اور بعد میں اگر وہ کیا ہوتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرتد عن الفطرہ۔ تو اس کا عذاب شدید ہے، اور اس کو جو ہے وہ یعنی اس کے لیے شریعت بہت سختی برتی گئی ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو اب آئیے گفتگو کہ کیا مرتد کو، ٹھیک ہے، ہم ایجار پر رکھ سکتے ہیں، رہن پہ رکھ سکتے ہیں؟ مصداق میں مثال محسن رضوی ہے نا، لکھنؤ والا، صحیح بات ہے، محسن اس کی، اب رضوی چھوڑیے، ارے کیا وسیم، ہاں سنیے، تو یہ کر رہا تھا کہ مرتد کو رکھ سکتے ہیں، رہن پہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے مرتد اب دیکھیے بہت آسان بات، مصنف نے کہا کہ مرتد اگر فطری ہے، فطری، تو اس کو رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جواب یہ کہ جب مرتد فطری کو رکھ سکتے ہیں تو بدرجہ اولا مرتد ملی کو رکھ سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مرتد ملی بہرحال اس کے ساتھ جو زیادہ تخفیف کی جاتی ہے۔ کیوں رکھ سکتے ہیں مرتد فطری کو؟ ٹھیک ہے، اس لیے کہ مرتد فطری گرچہ وہ مرتد ہو گیا ہے، گرچہ اس کا حکم جو ہے واجب القتل ہے وہ، ٹھیک ہے، مگر پھر بھی وہ مالیت سے خارج نہیں ہے، یعنی وہ اپنے آقا کا غلام ہی ہے، اس وجہ سے وہ چاہے تو گویا کہ اس کا مال ہے، اور اپنے مال کو جس طریقے سے اپنے بقیہ مال کو وہ رہن پہ رکھ سکتا ہے، اس طریقے سے اس کو بھی رہن پہ رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کہہ رہے کہ گرچہ اس کو واجب القتل ہے، مگر چونکہ ملکیت سے خارج نہیں ہے لہذا اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اس کا رہن پہ رکھنا ویسے ہی ہے جیسے کوئی مریض ہوتا ہے، ایسا مریض، دیکھیے آپ کہیں گے بھائی وہ تو واجب القتل ہے، ہو سکتا ہے آج رہن پہ رکھیں، کل آ کے کوئی قتل کر دے، اپنا فریضہ سمجھ کے کوئی مسلمان آ کے اس کو قتل کر دے، تو کہہ رہے ٹھیک ہے قتل کر دے، جب وہ قتل کر دے گا تو مطلب وہ رہن باطل ہو جائے گا، مگر اس کو رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس کا حال ویسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ایسا غلام ہے کہ جو مایوس من برئہ، ایسا شخص کہ جو اپنے مرض سے مایوس ہو چکا ہے، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، مثلا ڈاکٹر نے جواب دے رکھا ہے اور مثلا لاسٹ اسٹیج کا کی بیماری ہو گئی ہے اسے، مثلا
واضح. تو وہ بھی مایوس ہے، تو اس کو بھی مطلب اس دنیا سے جانا ہی ہے، تو اس کو رکھ سکتے ہیں رہن پہ، تو اس کو رکھ سکتے ہیں رہن پہ، جب اس کو رکھ سکتے ہیں اس کو بھی رہن پہ رکھ سکتے ہیں. واضح انشاءاللہ. تو اب آئیے، جب کہا کہ مرتد فطری کو رکھ سکتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے کہ جس طریقے سے مریض کو رکھ سکتے ہیں جو کہ مایوس ہو چکا ہے شفا سے، اس کو بھی رکھ سکتے ہیں. اب ترقی کر کے جب مرتد فطری کو رکھ سکتے ہیں تو جو مرتد ملی ہے اس کو بدرجہ والا رکھ سکتے ہیں. واضح انشاءاللہ. اس طریقے سے اگر خاتون ہے کوئی، مطلب کنیز ہے، اس کو رہن پہ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے؟ تو کہیں جی ہاں، وہ بھی چاہے مرتد فطری ہوئی ہو یا ملی، اس کو بھی رکھ سکتے ہیں. اس لیے کہ دیکھیے مرتد فطری میں تو آپ اشکال کر سکتے تھے کہ اس کو واجب القتل ہے، وہ قتل کر دیا جائے گا، تلف ہو جائے گا، کیوں رکھ رہے ہیں، ہے نا. لیکن عورت کو تو کبھی قتل نہیں کیا جاتا ہے، چاہے وہ فطری ہی کیوں نہ ہو. اس کا بس حکم ہے کہ اس کو حبس کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، اور کھانے پینے میں کمی کی جاتی ہے، اور طرح طرح سزا دیا یہاں تک کہ وہ خود ہی مر جائے. لیکن عورت کو قتل نہیں کیا جاتا ہے. یہ بات ختم ہوئی. اب آئیے دوسرا مسئلہ. اگر کوئی ایسا عبد ہے، دیکھیے عبد مرتد کا حکم ختم. اگر کوئی ایسا عبد ہے کہ جو عبد جانی ہے، جانی یعنی جس نے کسی پر جنایت کی ہے نا، کسی پر جفا کی ہے. کیا مثلا عبد جانی ہے، کسی کا ہاتھ توڑ دیا ہے نا، کسی کو قتل کر دیا، یا پھر مثلا کوئی ایسا گناہ کیا اس نے کہ جس کی وجہ سے اس پر قصاص یا دیت جو ہے واجب ہو گئی ہو. واضح انشاءاللہ. تو اگر کوئی عبد جانی ہے جس نے مثلا قتل کر دیا ہے، تو اس کو رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے؟ کہنے جی ہاں، جس طریقے سے مرتد کو رکھ، اس طریقے جب عبد جانی کو بھی رہن پہ رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ چاہے اس نے جنایت عمدن کی ہے یا خطان، دونوں صورتوں میں اس کو رکھا جا سکتا ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ چونکہ وہ جنایت کرنے کی وجہ سے مالیت سے خارج نہیں ہوتا، وہ اپنے مالک کے ملکیت میں ہی رہتا ہے. گرچہ اگر اس نے قتل کیا ہے تو قصاص کی طرف اس کو قتل کر دیا جائے گا، مگر بہرحال مالک کی ملکیت میں ابھی وہ ہے. واضح انشاءاللہ. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کے حق میں اس نے یہ جنایت کی ہے، جس کو قتل کیا، ہو سکتا ہے اس کے ورثہ اس کو معاف کر دیں. یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ وجہ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کو رہن پہ رکھا جاتا ہے. اب آئیے کہہ رہے کہ اب سنیے، آپ نے عبد جانی کو رہن پہ رکھ دیا اور اس پر قصاص واجب تھا، اس کو قصاص لیا جانا تھا. ولی نے کیا کیا؟ قصاص کے طور پر اس کو قتل کر دیا. تو کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں اگر قتل کر دیا تو رہن باطل ہے. ٹھیک ہے. اور اگر قتل نہیں کیا بلکہ اس کے مولا نے، مولا کا بہت عزیز تھا، وہ دیت دے دی، فدیہ دے دیا. واضح انشاءاللہ. تو بہرحال تو پھر جب فدیہ دے دیا تو وہ اس رہن پہ ویسے باقی رہے گا، اور پھر جب وہ قرض لوٹا دے گا مولا، تو مولا کی ملکیت میں دوبارہ آ جائے گا. واضح. جب مولا اس کی فدیہ دے دے گا تو اس کو پیسہ تو قرض کیوں لے گا وہ؟ ہاں صحیح بات. یہ ہوتا ہے کبھی مطلب کس طریقے سے کوئی معاملہ کر لے. اب آئیے اب یہ ہے، دیکھیے کہ اب ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کے پس منظر میں ایک مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عبد، ٹھیک ہے، جنایت کرتا ہے، قتل کرتا ہے، ٹھیک ہے، جنایت کرتا مگر جنایت عن الخطا کرتا ہے، عمدن نہیں، ٹھیک ہے، غلطی سے. مثال طور پر وہ شکار کر رہا تھا جانور کو اور لگ گیا انسان کو، قتل خطا کیا اس نے. تو قتل خطا میں دو حکم ہیں. اب جو مجنی علیہ ہے، یعنی جس پر جنایت کی گئی، اب اس کے ورثہ مثلا، ان کے ورثہ کو دو، یا تو وہ چاہیں تو اس عبد کو اپنی رقیت میں لے لیں، غلامی میں لے لیں، یا پھر کیا کریں، فدیہ چاہیں تو فدیہ لے لیں. ٹھیک ہے. نہیں، قتل بھی کر سکتے ہیں. ہاں قتل نہیں کر سکتے چونکہ اس میں قتل خطا ہے نا، تو قتل نہیں کر سکتے. دونوں میں اس کو یہ کام کریں گے، یا تو اس کو خود غلامی میں لے لیں یا مولا سے اس کی فدیہ لے لیں. اور انشاءاللہ. اب اگر ایسا ہوا کہ مطلب مان لیجیے قتل نہیں کیا، ٹھیک ہے، یا قتل کیا ہی، مطلب کچھ بہرحال کوئی ایسا مسئلہ ہوا جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اس کا بعض حصہ جو اپنی رقیت میں لیا، سمجھے، یعنی بعض حصوں میں وہ ان کا غلام ہے اور بعض حصوں میں ان کا غلام نہیں ہے. مثلا کیا ہے، مثلا صبح میں یہ کہ مولا کی اس میں رہے گا اور دن میں جو ان کی خدمت میں رہے گا. جی. تو ایسا کیا کریں گے؟ اگر بعض حصہ اس کا آزاد، بعض حصہ رقیت، تو تو کہہ رہے جس میں وہ آزاد ہوگا، ہاں، اس میں وہ رہن پہ رکھا جا سکتا ہے، رہن پہ نہیں رکھا جا سکتا. جس میں آزاد نہیں ہوا وہ اس میں رہن پہ نہیں رکھا جاتا. یعنی وقت کے اعتبار سے صورت میں نہیں رکھا جا سکتا، صورت میں نہیں رکھا جائے گا.
اگر آزاد ہو جاتا ہے، اگر یعنی ان کی غلامی میں آ جاتا ہے تو پھر نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ وہ مولا کی غلامی سے نکل چکا ہے۔ اور وہی شراکت والی بات آ جائے گی۔ وہ اب ایک اور بات ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ اس نے غلام نے کوئی جنایت خطا کی ہے، ٹھیک ہے، اور مولا نے کیا کیا، سنیے گا، مولا نے جانتا ہے کہ اس نے جنایت خطا کیا اور مولا اٹھا کر اس شخص کو رہن کے طور پہ رکھ دے رہا ہے، تو صرف اس کا یہ فعل انجام دینا کہ عبد جانی خاطی کو وہ رہن پہ رکھ دے رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ مولا یہ چاہتا ہے کہ اس غلام کے لیے فدیہ قرار دے۔ کیا یہ اشارہ ہے؟ نہیں ہے، واضح انشاءاللہ، یعنی کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے جنایت خطا کی ہے نا، تو مولا کو اس کو رہن پہ رکھنا نہیں چاہیے تھا، واضح انشاءاللہ، مگر اس نے کیا کیا؟ چونکہ اگر جنایت خطا کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ ورثہ اس کو غلامی پہ لے لیں گے اپنی، یا پھر فدیہ لیں گے۔ اس نے کیا کیا؟ اس کے آقا نے اس غلام کو اٹھا کر رہن پہ رکھ دیا۔ تو رہن پہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کیا مولا یہ چاہتا ہے کہ وہ فدیہ دے، بس اس کا یہ فعل انجام دینا یہ ہے کہ گویا کہ وہ فدیہ دے گا اس کا، ایسا ہے؟ کہہ رہے اس میں وجہان، دو وجہ ہیں، یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ جی ہاں، ایسا کرنا گویا کہ مولا یہ چاہتا ہے، مولا کہ وہ فدیہ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے ورثہ کا حق تھا کہ وہ اس کو غلامی میں لیتے، واضح۔ اب اس کے رہن پہ رکھ دینے کی وجہ سے اس کو غلامی نہیں لیں گے، تو ان کے پاس بس ایک آپشن بنتا ہے، وہ کیا؟ کہ وہ اس سے فدیہ لے لیں، واضح۔ اچھا، اور جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم ایسا ہی کریں، کیوں؟ اس لیے کہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ مولا اس کو فدیہ ہی دے، ہو سکتا ہے کہ اس کو رہن پہ رکھ کے اس نے قرض لیا ہے، وہ قرض لوٹا کے دوبارہ اس کو آزاد کرا لے، پھر وہ لے لیں، اچھا۔ تو دو اقوال ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا مسئلہ ہے، اگر مولا نے عبد جانی کو، دیکھیے اب دو باتیں ہیں، ہم نے کیا کہا تھا ابھی کہ اگر مولا نے عبد جانی خطا کو رہن پہ رکھ دیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر دو قول ہیں، بعض کہتے ہیں کہ مولا فدیہ دے گا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، فدیہ اس کو دینا لازم نہیں ہے، وہ جب قرض وہ کر دے گا، لوٹا دے گا، ہو سکتا ہے قرض لوٹا کے اس کو آزاد کرا لے، اور پھر ان کو جو ہے وہ کیا کرے، وہ لے لیں ورثہ اس کو۔ کہہ رہے کہ اگر مولا عاجز ہو جائے کس بات سے؟ عبد جانی خاطی کو قرض پہ دینے کے بعد، رہن پہ دینے کے بعد قرض لوٹانے سے عاجز ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہو؟ اب اس ایک عبد جانی پہ دیکھیے گا، اب ایک عبد جانی پہ دو کا حق ہو گیا، مرتہن کا بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ان کا بھی ہو گیا، اور کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے کہ ان کے حق کو سبقت دی جائے گی، کس کو؟ ورثہ کے۔ کیوں؟ اب دیکھیے گا، اس لیے کہ یہاں پر دیکھیے ورثہ کا جو حق متعلق ہے وہ خود غلام سے ہے، ڈائریکٹ، چونکہ اس نے قتل کیا ہے، مثلا اس نے جنایت کی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا حق ہے کہ وہ اس غلام کو ہی کیا کریں گے؟ اپنی رقیت میں لے لیں گے، تو ان کا جو تعلق ہے وہ ڈائریکٹ کس سے متعلق ہو رہا ہے؟ اس غلام سے۔ جبکہ مرتہن کا حق کیا ہے؟ مرتہن کا حق جو ہے اس غلام سے ڈائریکٹ نہیں ہو رہا ہے، مرتہن کا حق جو ہے وہ راہن کے اوپر ہے۔ اب راہن نے اس کو بطور رہن جو ہے کیا غلام دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بطور رہن غلام نہ دے کے اپنی گاڑی دے سکتا ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو اب اگر اس عبد پر، اس رقبہ پر، ٹھیک ہے، دو حق ایک ساتھ آ رہے ہیں، ورثہ کے بھی اور مرتہن کے بھی، تو مرتہن کو نہیں بلکہ ورثہ کے حق کو مقدم کیا جائے گا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جی، وجہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے ایک اور بات، بس یہ لاسٹ، اس کے بعد تنبیہ کر لیں گے، تو یہ پورا مسئلہ تو غلام کا ختم ہو جائے گا۔ جی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جانی، وہ جو عبد جانی تھا وہ مر جاتا ہے، ٹھیک، اس کا انتقال ہو گیا، تو کیا غلام آقا کے اوپر اس نے مطلب جنایت کی اور اس کا انتقال ہو گیا، اب ان کا تو حق ورثہ کا حق جو متعلق ہو گیا اس سے، تو اب کیا سید کے اوپر، یعنی غلام کے اوپر، آقا کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ اگر وہ مثلا فوت ہو گیا ہے تو ضامن ہو، ہاں ایسا لازم ہے؟ تو کہہ رہے کہ نہیں، لم یلزم السید بذالک،
آقا کے اوپر کچھ واجب اس لیے اس سے علاقہ ہی نہیں، ڈائریکٹلی غلام سے تھا، جی غلامی تک بات ختم ہو جائے. واضح. بخلاف المرتہن، بخلاف کس کے؟ مرتہن کے. مرتہن کو مر دینا جائے گا تو ہاں پھر کہ اگر مرتہن کے یہاں جا کے وہ مر جاتا ہے، مرتہن کے یہاں جا کے مر جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے پھر سید کو کچھ نہیں دینا ہوگا. ٹھیک ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل وہی آئے گی کہ چونکہ ان کا حق، ورثہ کا حق ڈائریکٹ کس سے تھا؟ غلام سے. غلام سے تھا. غلام ہی نہیں رہا تو بات ساری ختم ہو گئی. لیکن مرتہن کا حق ڈائریکٹ غلام سے نہیں تھا. اس نے قرض دیا، اس کو کوئی چیز بطور رہن چاہیے تھی. اس نے کیا کیا؟ بطور رہن ایسی چیز رکھتی، یعنی اس کو غلام کو رکھا کہ جو غلام مر گیا، تو اب اس کو قرض کے لیے ضمانت بہرحال چاہیے. تو اب سید کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز جو ہے بطور رہن رکھے. ختم ہوئی. اب یہاں مرتہن بھی تو ضامن ہوتا ہے نا. مرتہن کس بات کا؟ جو ہم اسے امانت دے رہے اس نے ہماری امانت کو نہیں، مرتہن ضامن نہیں ہوتا. مرتہن کا یعنی وہ امانت دار کی طرح ہوتا ہے. اچھا اس میں پھر اگر اس نے کوئی وہ نہیں کیا ہوا، ہاں لاپرواہی ہوگا نہیں تو وہ ضامن نہیں ہوتا. ہاں یہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک بطور امانت ہی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اس میں وہ کوئی تصرف وغیرہ نہیں کر سکتا ہے. تو بطور امانت دار ہے وہ. اس سے اس امانت دار کو آپ جو ہے وہ اگر مال تلف ہو جائے تو آپ اس سے جو ہے اس کو ضامن نہیں بنا. تو اس طرح کہ یہاں پر بھی ہے. اب یہاں پر بات ختم ہو گئی پوری کس کی؟ غلام کی. جی اب دیکھیے جو باتیں کہی ہیں، دیکھیے اس پہ تطبیق ہو رہی ہے کہ نہیں. کہنے ویسے ہو رہن العبد المرتد. ٹھیک ہے. عبد. اچھا اس کے بعد ایک جملہ آپ عبارت پڑھیں کیا ہے؟ ویسے ہو ولو ان فطرہ ہے نا. آپ کی کتاب میں ولو ہے، یہی صحیح ہے. ہمارے میں صرف لو ہے، اور ولو ہو تب جا کے بالکل بات زیادہ صحیح آئے گی. صرف لو پڑھنے سے نہیں صحیح ہوگا. ہاں ولو ان فطرہ یعنی چاہے وہ مرتد فطری ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر مرتد ملی ہے تو پھر تو حتماً جو ہے بدل جو ہوگا. جی کہہ رہے کہ اگر عبد مرتد فطری ہے، گرچہ مرتد فطری ہے، تو اس کا کیا ہے؟ رہن پہ رکھنا درست ہے. کیوں درست ہے؟ لأنه لم يخرج بها الملک. اس لیے کہ اگر وہ مرتد فطری ہو جا رہا ہے تو اس سے وہ اپنی اس ملکیت سے مالک کے خالی خارج نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وَإِن وجب قتلہ، گرچہ اس کا قتل واجب ہے پھر بھی وہ ملکیت سے خارج نہیں ہوتا. لأنه حين، اچھا کہہ رہے اس کی مثال اس وقت ویسے ہی ہے جیسے لأنه حينئذ حين الارتداد عن الفطرہ کرہن المریض المایوس من بوله. یہ اس کی مثال ویسے ہی ہے کہ جیسے ایک ایسا مریض کہ جو اپنی شفا یابی سے مایوس ہو چکا ہے، ڈاکٹر نے جواب دے رکھا ہے، اس کو رہن پہ رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے؟ کہاں رکھ سکتے ہیں. جس طریقے سے اس کو رکھ سکتے اس طریقے سے، یعنی جس طریقے سے وہ کبھی بھی مر سکتا ہے اس طریقے سے یہ بھی ہے کہ اس کو بھی کبھی بھی قتل کیا جا سکتا ہے. واضح ان شاء اللہ. اچھا سنیے اب دیکھیے وہ واو کو اضافہ ولو کان امرأۃ او ملین فالامر اوضح. ہم نے جب مرتد فطری میں یہ کہا کہ اس کو رہن پہ رکھا جا سکتا ہے، تو اگر مرتد کیا ہو؟ ملی ہو یا مرتد ہونے والی خاتون ہو تو وہ بدرجہ اولا رہن پہ رکھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. قتل نہیں ہو سکتی کیوں؟ لعدم قتلها. جہاں تک وہ عورت کی بات ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا مطلقاً چاہے وہ مرتد فطری ہوئی ہو یا ہاں ملی. ٹھیک ہے. وقبول توبت ہی، اور جو مرتد ملی ہوتا ہے اس کا توبہ بھی قبول کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فطری کا نہیں ہے قبول ہوتا توبہ. جی فطری اگر توبہ کر رہا ہے پلٹ کے مسلمان ہونا چاہ رہا ہے تو معاف کیا جائے گا یا قتل ہی ہوگا؟ کس کو؟ مرتد فطری کو؟ فطری مرتد فطری تو اسی کو کہتے ہیں، پہلے مسلمان ہو پھر کافر ہو جائے پھر مسلمان ہو. مسلمان ہو کہ کافر ہو جائے تو فطری ہے، مسلمان ہے پھر کافر ہو گیا تو فطری کہیں گے نا. کافر فطری تبھی تو ہوگا. جی کافر کی صورت پر نہیں نا باقی رہے گا. یعنی جیسے یہ کوئی فطری ہے وہ کافر ہو گیا، اب وہ توبہ کر کے مسلمان ہونا چاہ رہا ہے تو قتل کا فتویٰ سے وہ ہو جائے گا. اگر فطری ہے ہو سکتا ہے. اچھا مرتد ملی کی جو اصل جو رکا رہے گا وہ کہاں پر رہے گا؟ مرتد ملی جو ہے وہ اصل کہاں پہ رکا رہے گا؟ کافر کی صورت میں رہے گا یا مسلمان کی صورت میں رہے گا؟ وہ تم کافر سمجھا نہیں، وہ تو کافر ہو گیا نا. ملی تو کافر اصل کافر وہ اصل تو یعنی کافر تھا مسلمان ہوا پھر کافر ہوا. پھر کافر تو جب وہ پیدا ہوا تو کافر تھا. ہاں. ماں باپ جو کافر تھے اور بچہ جو ہے ماں باپ کے حکم میں ہوتا ہے. اور فطری جب پیدا ہوا تو اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلمان یا دونوں کے دونوں مسلمان، تو وہ مسلمان ہو گیا گویا، پھر اس کے بعد جو وہ کافر ہو گیا وہ.
لبقاء المالیت و ان استحق العامل القتل، عفن یہ گزر گیا. ہاں والجانی و مطلقاً، اس طریقے سے جانی جو ہے جو عبد جانی یعنی عبد جانی مطلقاً نہیں چاہے اس نے جنایت عمدن کی ہے اور خطاً، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کو کیا کریں گے، اس کو بھی رہن پہ رکھا جا سکتا ہے. کیوں؟ لبقاء المالیہ، اس لیے کہ اگر وہ جنایت کرتا ہے چاہے عمدن یا خطاً تو وہ بہرحال مالیت اس کی بہرحال باقی ہے، ٹھیک ہے. وہی استحق العامل القتل، اگرچہ اگر جنایت کرنے والا عمدن جنایت کرتا ہے تو اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، جیسا کہ مرتد فطری کو تھا. ولجواز العفو، اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو ولی ہیں وہ اس کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے. اب آئیے ثم ان قتل بطل الرہن، کر کے اگر جنایت کرنے والے کو قتل کر دیا گیا قصاص کے طور پر تو کیا ہوگا، اس پر رہن پہ رکھا گیا تھا حالانکہ اس کو، تو کیا رہن باطل ہو جائے گا. واضح. وَإِن فَدَاهُ مَوْلَاهُ أَوْ عَفَا الْوَلِيُّ بَقِيَ رَهْنًا، لیکن اگر نہ قتل نہ کیا جائے بلکہ اس کے مولا نے فدیہ دے کر اس کو بچا لیا، ٹھیک ہے. ہاں او عفا الولی، یا پھر خود ولی نے مطلب افسوس کھا کے معاف کر دیا اسے، تو کیا کہیں بقیہ رہنن، تو وہ اپنے رہن پر باقی رہے گا. وَلَوْ اسْتُرِقَّ بَعْضُهُ بَطُلَ رَهْنُهُ فِيهِ خَاصَّةً، ٹھیک ہے. اور اگر انہوں نے جو ولی ہیں انہوں نے کیا کہا، دو باتیں تھیں. ابھی یہ اس لیے کہا، اس کے پس منظر میں ایک مسئلہ ہے، وہ کیا کہ جو اگر کوئی عبد جانی ہوتا ہے خطان، ٹھیک ہے، تو اس کو دو مسئلہ ہے، عمدن نہیں، اگر کوئی خطا تو دو، یا تو ولی کیا کریں اس کو رقیت میں لے لیں اپنے، یا پھر کیا کریں اس کو فدیہ لے لیں مولا سے. انہوں نے کیا کیا، اس کو اپنی رقیت میں لے لیا، ٹھیک ہے. تو اگر اس کو اپنی رقیت میں لیا ہے اور رقیت بعض ہے، یعنی کیا مطلب بعض حصوں میں رقیت میں لے بعض میں نہیں لیا، ٹھیک ہے، کہ مثلا مثال طور پر کیا ہے کہ سال بھر وہ ان کی رقیت میں رہے گا اور سال بھر ان کی رقیت میں نہیں رہے گا، یا پھر مثلا وہی کہ دن کا حصہ ان کے لیے رات کا حصہ ان کے لیے، تو کہ جتنا حصے میں وہ آزاد ہو ان کی حیثیت میں جائے گا، ورثہ کی اس میں جو کیا ہے وہ رہن پہ نہیں رہے گا، تو اس میں رہن باطل ہوگی. وفی کون رہن مولا لہو فی الخطا التزام بالفداء وجہان کلبہ، یہ بات ابھی مسئلہ بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے، وہ کیا کہ اگر مولا وفی کون رہن المولا لہو جانی، اگر مولا جانی کو کیا کہہ رہا ہے رہن پہ رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جانی کون ہے، جانی خاطی ہے، خطاً اس نے جنایت کی ہے، تو کیا اس کا صرف اٹھا کر اس کو رہن پہ رکھ دینا یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ مولا کیا ہے یہ چاہتا ہے کہ بالفدا، کہ مولا اس کے لیے فدیہ دے، کہ مولا پر لازم قرار دے دیا جائے کہ بھیا اب تم چونکہ تم نے اٹھا کر اس کو ذہن پہ رکھ دیا ہے اب تم پر لازم ہے کہ تم فدیہ ہی دو. حالانکہ ورثہ کے پاس دو آپشن تھا، یا تو اس کو رقیت میں اپنے لے لیتے یا فدیہ لیتے. مولا نے اٹھا کر رہن پہ رکھ دیا تو مطلب کیا ہے، فدیہ ہی بچا ہے. ایسا ہے جیسا کہ بے میں ہوتا ہے، اگر مولا نے اٹھا کے بیچ دیا اس کو تو پھر کیا ہے مثلا کہ وہ فدیہ ہی دے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ وجہان اس میں دو قول ہیں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، بعض کہتے ہیں کہ ہاں اگر مولا ایسا کرتا ہے تو مولا پر واجب ہے، لازم ہے کہ وہ فدیہ ہی دے. کیوں؟ اس لیے کہ ولی دم کے لیے ایک آپشن اس نے کیا ہے ختم کر دیا. وہ آپشن کیا تھا کہ وہ اس کو غلامی میں لیتے، اس کے رہن پہ رکھنے کی وجہ سے وہ غلامی نہیں لے رہے ہیں، تو ایک آپشن ختم ہو گیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی بھی آپشن باقی ہے، وہ کیسے، وہ یہ اس لیے کہ جو قرض لیا ہے نا وہ قرض دے دے گا واپس اور اس سے وہ آزاد ہو جائے گا. جب آزاد ہو جائے گا پھر سے دوبارہ وہ لے سکتے ہیں. تو یہاں پر دونوں آپشن بہرحال باقی ہیں، ٹھیک ہے. یہ مصنف نے وجہان کہہ کے بات ختم کر دی، لکھا نہیں ہے، تو اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. اب آئیے فَإِنْ أَجَزَ الْمَوْلَى عَنْ فَكِّهِ، مولا نے عبد جانی خاطی کو کیا کیا، رہن پہ رکھا. اور کلبہ مطلب اس کا کلبہ جو لکھا ہوا ہے نا، وجہان کلبہ، ہاں کلبہ جس طریقے سے بے کی صورت میں ہے، یعنی بے کی صورت میں کیا ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے بے میں یہ ہے کہ اگر مولا اپنے غلام کو بیچ دیتا ہے، اپنے غلام کو بیچ دیتا ہے ایسے غلام کو کہ جس نے جو کہ عبد جانی خاطی ہے، تو اب اس میں کیا ہے، اس میں بھی دو صورتیں ہیں، کیا یا تو خرید کے لے لے گا یا فدیہ دے گا. ٹھیک ہے، جس طریقے سے، یعنی آپ عبارت اس طریقے سے پڑھیں، جس طریقے سے بے کی صورت میں دو وجہ ہے اس طریقے سے رہن کی صورت میں بھی دو وجہ ہوگی. فَإِنْ أَجَزَ الْمَوْلَى عَنْ فَكِّهِ، سنیے مولا نے کیا کیا، عبد جانی خاطی کو رکھا تھا رہن پر،
اور آپ نے کہا تھا کہ وہ آزاد کرا سکتا ہے. اب یہ کہ وہ عاجز ہو گیا, وہ آزاد نہیں کرا سکتا, اس کے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں کہ وہ اپنے قرض چکا کر ان کو آزاد کرے. تو اب کیا ہوگا؟ اب دو باتیں ہو گئی. کیا؟ اب دو حق اس عبد سے اس غلام کے اوپر آ گئے. ایک حق کن کا؟ اس ولی کا, کہ وہ اپنی غلامی میں لے لیں اس کو, چونکہ اس نے بہرحال قتل کیا ہے وہ. اور ایک جو کیا مرتہن کا, سید کا نہیں, سید تو عاجز ہو گیا, نہیں دے سکتا. مرتہن کا, اچھا مرتہن کیا کرے؟ اب اس کو بیچ کے اپنا قرضہ لے لے. دو حق ہے, تو کس کو پہلے کون عمل کرے گا؟ جو کہہ رہے کہ جو ورثہ ہیں, جو ولی ہیں, ان کا حق مقدم ہوگا. ٹھیک ہے, کیوں؟ سنیے, فَإِنْ عَجَزَ الْمَوْلَىٰ عَنْ فَكِهِ, اگر مولا آزاد کرنے سے عاجز ہو جائے. آزاد کیسے کرنے سے عاجز ہو جائے؟ کچھ نہ بچے. ہاں, یعنی یہی کہ قرض کی ادائیگی نہیں کر پا رہا ہے, ہاں, تو وہ عاجز ہو گیا. تو کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں قد قدمت الجنایہ, تو جنایت کو کیا کیا جائے گا؟ مقدم کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی حق مجنی علیہ کو مقدم کیا جائے گا. کیوں؟ لسبقھا, اس لیے کہ یہی جو ہے کیا ہے, یہ مرتہن کے, سنیے گا, ہاں ہاں ہاں, کیوں؟ لسبق الجنایہ, کیوں؟ اس لیے کہ جنایت جو کیا ہے سابق ہے, پہلے حق کے جنایت اس سے متعلق ہوئی تھی, اس کے بعد اس نے کیا کیا تھا؟ رہن پہ اٹھا کے رکھ دیا تھا نا. تو جن کا حق جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلے ہے. کس کو؟ مرتہن کو نہیں نقصان ہوگا. مرتہن کو کیوں نقصان ہوگا؟ مرتہن کہے گا کہ بھائی اب وہ تو لے کے چلے گئے, اب تم ہمیں قرض بھی, ہمارا قرض بھی تم نے نہیں دیا ہے, تو کوئی چیز ہمیں رہن کے طور پر دو. سید مرتہن سید کی طرف رجوع کرے گا, مرتہن کو نقصان نہیں ہوگا. اسی لیے دیکھیے ابھی کہیں گے وَلِتَعَقُّلِ حَقِّ مَجَلِهِ بِالرَّقَبَةِ, اور یہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان کا حق سابق ہے پہلے, تو جو جس کا حق پہلے تھا وہ اپنے اس پر عمل کرے گا. جیسا کہ نماز کے متعلق کہتے ہیں, اگر ایک ہی جگہ پہ دو نماز جمعہ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو جو پہلے نماز جمعہ کی تکبیر کہے اس کی صحیح ہے. تو یہاں پر بھی وہی ہے بات انشاءاللہ. وَلِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمَجْنِي عَلَيْهِ بِالرَّقَبَةِ, ایک دلیل یہ تھی. دوسری دلیل یہ ہے کہ مجنی علیہ کا جو حق ہے وہ ڈائریکٹ کس سے متعلق ہوا ہے؟ رقبہ سے, غلام سے, چونکہ اس نے قتل کیا تھا تو لہٰذا وہ قتل کیا جائے گا. جبکہ مرتہن کا حق ڈائریکٹ غلام سے نہیں ہے, مرتہن کا سارا معاملہ سید سے ہے. سید سے اس نے کہا تھا کہ تم نے قرض لیا ہے تو ہمیں کوئی چیز رہن پہ دو. اس نے کیا کیا؟ رہن کے طور پر اس غلام کو دے دیا, جبکہ وہ اپنی گاڑی اور گھر گاڑی بھی دے سکتا تھا, اور بھی چیزیں دے سکتا تھا اس کے علاوہ. واضح انشاءاللہ. تو ان کا جو تعلق ہے ڈائریکٹ غلام سے ہے, اور ان کا تعلق جو کیا ہے ڈائریکٹ غلام سے نہیں ہے. جی واضح انشاءاللہ. ومن ثم لو ماتل, ثم پڑھیں گے, ومن ثم لو ماتل جانی لم یلزم السید. دیکھیے یہی وجہ ہے کہ اگر جانی مر جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو سید کے اوپر کیوں ومن ثم کیوں کہنا ہے؟ کیونکہ مجنی علیہ کا حق کیا ہوتا ہے؟ ورثہ کا حق ڈائریکٹ اس سے غلام سے ہوتا ہے. اس وجہ سے اگر عبد جانی مر جاتا ہے تو سید کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی کہ سید جو ہے فدیہ دے. مر گیا, حق ختم. ٹھیک ہے, بخلاف المرتہن, بخلاف کس کے؟ مرتہن. اس نے کیا ہے رہن کے طور پر رکھا تھا قرضہ دے کر, اور اس کا انتقال ہو گیا, تو اب کیا مرتہن رہن کے طور پر دوسری چیز وہ لے سکتا ہے اس سے. واضح انشاءاللہ. فإن حقه فإن حق المرتہن لا ينحصر في الرقبہ, منحصر مرتہن کا جو حق ہے وہ رقبہ میں منحصر نہیں ہے, بل تشترک الرقبہ ذمۃ الراہن, بلکہ رقبہ جو کیا ہے راہن کے ذمے میں مشترک ہوتا ہے. جس طریقے سے اپنی بقیہ چیزوں کو وہ رکھ سکتا تھا, اس طریقے سے وہ ان کو بھی رکھ سکتا ہے. یعنی سمجھ رہے ہیں, یعنی وہ مرتہن کا حق رقبہ پہ بھی ہوتا ہے, اور رقبہ کے علاوہ ذمہ راہن پہ بھی ہوتا ہے. اب اگر رقبہ ختم ہو گیا, کیونکہ رقبہ کو اس نے رکھا تھا, تو پھر اس کو چاہیے کہ جو ذمہ ابھی باقی ہے تو آپ دوسری چیز دیجیے, یا میرا قرض دیجیے. یہ بات. اب بات یہاں پر ختم ہو گئی کس کے؟ غلام کے حوالے سے. اب آئیے ایک اچھا مسئلہ ہے, آسانی سمجھ میں آ جائے گی, بہت جلدی بات. کہہ رہے کہ اگر رہن پہ سمجھ رہے ہیں راہن کوئی ایسی چیز رکھ رہا ہے کہ ما یتسارع الیہ الفساد, وہ چیز رکھ رہا ہے کہ جو جلدی خراب ہو جانے والی چیزیں ہیں, مثلا فروٹس وغیرہ رکھ رہا ہے. جیسے مثال انہوں نے دی ہے شرح میں, ہاں شرح میں مثال دی انہوں نے, جیسے کس چیز کی؟ عنب کی, انگور وغیرہ رکھ رہا ہے. تو یہ سب چیزیں زیادہ دن تک نہیں رہتی ہیں. تو اب اگر راہن کسی ایسی چیز کو رہن پہ رکھ رہا ہے کہ جو جلدی خراب ہو جانے والی ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا کرے گا؟ اب یہاں پر دیکھیے, اب یہاں پہ ہم دیکھیں قرض کی دو صورتیں ہیں. قرض کبھی اجل ہوتا ہے, نہیں مؤجل ہوتا ہے, کبھی جو کیا ہے مؤجل بالعین ہوتا ہے.
یعنی وہی یعنی حال، ہاں حالیہ ہوتا ہے. مثلا ہم نے بھائی ابھی قرض دے دیجیے، ابھی میں جیب میں لانا بھول گیا پیسے، جا کے آپ کو دے دیتا ہوں، وہاں سے گزریں گے آپ لے کے چلے جائیے گا پیسہ. ایک یہ ہوتا ہے یہ قرض. ایک صورت حال یہ کہ ابھی دیجیے 1 مہینے بعد دوں گا. تو ابھی ہم نے فرض یہ کیا ہے کہ ہاں نہیں، ہم نے قرض جو آپ سے لیا مؤجل لیا ہے کہ ہم آپ کو قرض بعد میں دیں گے، ڈیٹ ہے ٹھیک ہے کہ 1 مہینے بعد دیں گے. اور رہن کے طور پر جو چیز آپ نے رکھی ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو 1 مہینے تک نہیں رہتی، 15 دن میں خراب ہو جائے گی. تو کیا کریں گے؟ اور قرض دینا ہے کب؟ 1 مہینے بعد. 1 مہینے بعد. تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ضروری ہے کیا کہ راہن یہ شرط لگا دے، کیا یہ شرط لگا دے کہ خراب ہونے سے پہلے اس کو بیچ کے جو ثمن جو پیسہ ملے گا وہ بطور رہن رہے گا، تو واپس میں وہ شرط کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر بیچنے کی ذمہ داری دیکھیے گا، بیچنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ راہن کی ہے، مرتہن کی نہیں ہے. ہاں وہ نہیں، اس کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں وہ آپس میں البتہ وہ آپس میں اپنے گفتگو کر لیں گے، ٹھیک ہے اتفاق ہو جائے گا، لیکن بیچنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ راہن کی ہے. جو رکھ رہا ہے نا، ہاں رکھنے والا. جی جی. کیونکہ بہرحال ایک کیوں اس لیے کہ وظیفہ اس کا تھا کہ جب 1 مہینے کا قرض لے رہے ہو تو رہن بھی کوئی ایسی چیز رکھو کہ جو 1 مہینے رہ سکے. آپ نے 15 دن کی چیز رکھی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری زحمت آپ کو کرنی ہوگی. ایک بات صرف اس میں ہے یہ چیز. جی. اب آئیے کہہ رہے کہ اب اگر سنیے اب کیا کیا اس نے، رکھ تو دیا مگر راہن جو کیا ہے منع کر رہا ہے بیچنے سے، کہہ رہے کہ میں بیچوں گا نہیں، اور یہ طے ہے کہ 15 دن کے اندر چیز خراب ہو جائے گی. تو کیا کرے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے مرتہن کیا کرے گا، اس معاملے کو پورا لے جا کر حاکم شرع کے سامنے رکھے گا کہ ایسی ایسی بات ہے، ٹھیک ہے آپ فیصلہ کیجئے. حاکم شرع کے پاس 2 آپشن، یا تو لیبیعہ وہ خود ہی بیچ دے، اپنے مطلب جو افراد ہیں ان کو لے جا کر وہی بیچ دو اور پیسہ لا کے اس کو دے دو. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ نہیں، حاکم شرع خود کیا کرے گا، حکم دے دے گا کس کو بیچنے کے لیے؟ راہن کو بیچنے کے لیے یا مرتہن کو بیچنے کے لیے. واضح انشاءاللہ وہ اب جس کو حکم دے گا وہ بھی کرے گا. ہو سکتا ہے کہ حاکم شرع اس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، تصرف ہے تو اس بات مان لے، ہے نا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ فَإِن تَعَذَّرَ، یہ آپ نے کہا کہ 15 دن میں خراب ہو جانے والی چیز ہے اور وہ اپنے معاملے کو کیا کرے گا، لے جا کر خود نہیں بیچے گا، لے جا کر پہلے حاکم کو دے گا، حاکم کو سنائے گا. اگر معذور ہے، کون؟ مرتہن معذور ہے. ہم انڈیا میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا ایک تو قرض دے رکھا ہے اور اس پر سے آج کل کے دور میں جو ہے وہ ٹکٹ کرا کے آنا یہ سب اس کے بس کی بات نہیں ہے. معذور ہے کہ وہ حاکم شرع تک پہنچ سکے. ہاں تو کیا کرے گا؟ سنیے صحیح بات ہے. اگر ایسا ہو تو کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں جاز لہ البیع. تو اس صورت میں آپ دیکھیے اب تک جو چیز کی جائز نہیں تھی جاز لہ، اب یہ خود مرتہن کے لیے ایک دم سے جائز ہو گئی کہ وہ اس کو بیچ کے کیا کرے گا، وہ اس مال کو اپنے پاس بطور رہن رکھ لے گا. واضح انشاءاللہ. یہ اب آپ کہیں گے بھائی اب تک تو یہ چیز جائز نہیں تھی، اب کیوں جائز ہو گئی؟ اگر مرتہن کو بیچنے تو پہلے ہی کہتے تھے کہ مرتہن بیچ لے. کہہ رہے کہ اب جائز اس وجہ سے ہوئی ہے کہ دفعا للضرر والحرج، تاکہ ضرر اس کو نقصان نہ ہو جائے، ہے نا. وہ تو یہ کہہ کر نکل لے گا کہ ہم نے جو تم کو رہن پہ دے رکھا تھا، تو اس ضرر سے بچنے کے لیے اس کو چاہیے کہ یہاں پر وہ، اور یہ دفع ضرر جو کیا ہے واجب ہے انشاءاللہ. واضح انشاءاللہ. اس کو پڑھ لیں پھر پڑھیں گے آگے، ہے نا، یا اور آگے مسئلہ پڑھیں، اس کو تطبیق کر لیتے ہیں. جی ہاں دیکھیے ولو رہنا ما یتسارع الیہ الفساد، اگر رہن پہ رکھے کسی ایسی چیز کو کہ جو جلدی خراب ہو جانے والی ہیں، ٹھیک ہے، جلدی میں تو کیا قبل الاجل، یعنی وہی 1 مہینے کا قرض دیا تھا اور 15 دن میں ہفتے بھر میں خراب ہو جانے والی چیز کو رہن پہ رکھا ہے، تو کیا ہوگا؟ بحیث لا یمکن اصلاح. ہاں البتہ یہاں پہ ایک بات ہے کہ دیکھیے میں نے نہیں بتایا، بحیث لا یمکن اصلاح، یعنی ایسے خراب ہو جانے والی چیز ہیں کہ جن کی اصلاح ممکن نہ، یعنی جن کو صحیح نہیں رکھا. ورنہ کچھ چیزیں جیسے کہ مثال دی، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ٹھیک ہے وہ اپنی صورت پہ باقی رکھیں گے تو نہیں رہتی، لیکن اگر اس کو سکھا دیا جائے، جیسے عنب ہے، رطب ہے نا، جیسے ہاں اگر عنب ہے تو کشمش ہو جائے گا، رطب ہے تو خرما ہو جائے گا اگر اس کو سکھا دے. تو اس طریقے سے رکھا جا سکتا ہے، 1 مہینے 2 مہینے رکھا جا سکتا ہے. اگر اس طریقے رکھا جا سکتا ہے تو ویسے ہی کر کے رکھ لے وہ. واضح انشاءاللہ. جی بیچے گا نہیں. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جیسے آج کل انار وغیرہ ہے یا سیب وغیرہ کی پیٹی ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے کہ وہ سب سکھا ہوا کے نہیں رکھ سکتے آپ. اس کی قیمت گر گئی تو اگر سکھا دیا تو سکھانے سے جوس بنا لو.
اس کو دیکھا جائے گا، اس کا ان سب چیزوں معاملوں کو بہرحال وہ نظر میں رکھا جائے گا. فلیشترط بیعہ ورہن ثمنہ ورہن ثمنہ، تو کیا کرے گا کہ یہاں پر فلیشترط بیعہ ورہن ثمنہ، تو یہاں پر شرط کریں گے. اب یہاں پہ عبارت صرف مصنف کی پڑھیں، کیا عبارت اس طریقے سے پڑھیں کہ وَلَوْ رَهَنَ مَا يَتَسَارَ إِلَيْهِ الْفَسَادُ قَبْلَ الْأَجَلِ فَلْيَشْتَرِطْ بَيْعُهُ وَرَهْنُ ثَمَنِهِ، تو یہاں پر شرط کر لے کیا کہ اس کو بیچ دے، اور بیچنے کے بعد اس کی جو قیمت ملے گی وہ بطور ثمن رکھ لے گا. ٹھیک ہے، تو کیا کرے گا اب سنیے، تو اس کو بیچ دے گا. اب یہ کون بیچے گا؟ مرتہن بیچے گا کیا؟ نہیں، فَيَبِيعُهُ الرَّاهِنُ، شرط اس عقد میں ہی ہو جائے، اور راہن بعد میں بیچے، ہفتے بھر سے کے اندر 15 دن کے اندر آ کے راہن بیچ لے. وَيَجْعَلْ ثَمَنَهُ رَهْنًا، اور پھر ثمن کو جو کیا کرے بطور رہن رکھتے ہیں. واضح انشاءاللہ. فَإِنِ امْتَنَعَ، اب یہاں پر آپ نے گویا کہ حکم بتا دیا کہ بیچنا کس کو ہے؟ راہن کو. وہ چیزیں جو خراب ہو جاتی ہیں وہ بیچنا کس کو؟ راہن کو. فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْهُ، اگر وہ بے سے منع کرے کہ میں نہیں بیچوں گا، تو کیا کریں گے؟ کہیں گے رفع المرتہن امرہ، رفع المرتہن امرہ، مرتہن ان امر اپنے اس امر کو، ٹھیک ہے، امر بے کو کیا کرے گا؟ لے جائے گا کس خدمت میں؟ حاکم شرع کی خدمت میں. کیا کہ کیوں؟ لیبیعہ، تاکہ حاکم شرع جو کیا کرے؟ اس کو بیچ دے. لیبیعہ، ہاں کی ذہن پلٹے گی، لیبیع ما یتسار الیہ، وہ چیزیں کہ جو خراب ہو جانے والی جلدی ان کو بیچ دے. اور یامر بہ، یا پھر نہیں، وہ کہاں سے بیچے گا بھائی، ہاں، بلکہ وہ حکم دے گا، ٹھیک ہے، بے کا. اور یامر بالبیع، یا پھر وہ حکم کے دے گا بیچنے کا، کہ خود اس کے جو افراد ہیں وہ آ کر بیچ دیں، کوئی اور مرتہن کو حکم دے وہ بیچ دے، جیسا حاکم مناسب سمجھے گا وہ حکم دے گا. فَإِن تَعَذَّرَ، اگر وہ، ٹھیک ہے، اگر وہ معذور ہو کس چیز سے، کس چیز سے، کہ وہ حاکم شرع تک نہیں پہنچ سکتا، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جاز لہ البیع، تو اس صورت میں مرتہن کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے خود مرتہن ہی بیچ سکتا ہے. کیوں؟ اب کیوں یہاں پر یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے اس کے لیے بیچنا؟ کہہ رہے ہیں دفعا للضرر والحرج، اس لیے کہ اگر نہیں بیچے گا تو نقصان میں پڑ جائے گا، حرج میں پڑ جائے گا، اور دفع ضرر و حرج جو ہے کیا ہے؟ واجب ہے. واضح انشاءاللہ. اب آئیے اسی سے متعلق ایک اور بات ہے، پڑھے نا جی. اب کہہ رہے ولو اطلق الرہن، بات تو یہ تھی کہ اب تک کہ رہن جو ہے وہ معجل تھا، بعد میں قرض معجل لیا تھا، اور اس پہ شرط وغیرہ لگا دی تھی، جلدی خراب ہو جانے والی چیزیں، تو کہہ دیا تھا کہ بھائی ہم اس کو جو ہے 15 دن کے اندر بیچ دیں گے، یہ شرط ہے. کہہ رہے کہ اگر رہن جو ہے مطلقاً ہوئی، یعنی 1 مہینے بعد قرض لوٹانا ہے، مگر اور وہ چیز لی ہے وہ رہن پہ کہ جو ما یتسار الیہ الفساد، جو جلدی ختم ہو جانے والی ہے، خراب ہو جانے والی ہے، مگر مطلقاً لے لی رہن پہ، اس میں کوئی عقد میں شرط وغیرہ نہیں لگائی، تو کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ گرچہ، سنیے گا، گرچہ عقد مطلقاً ہوا ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے بیچنے وغیرہ کی، مگر پھر بھی اس مطلق عقد کو، اس مطلق رہن کو حمل کیا جائے گا کس کے اوپر؟ شرط والے کے اوپر. گویا کہ اس کا حکم وہی ہے جو پہلے ہم نے ذکر کیا، کیا؟ ہاں، کہ اس کے خراب ہونے سے پہلے ہی اس کو 15 دن کے اندر بیچ دے گا، اور پھر ساری باتیں طریقہ وغیرہ سب ترتیب وہی آئے گی. یہاں پر ایک قول یہ ہے، واضح انشاءاللہ. اچھا یہ کیوں ہے؟ کہہ رہے ہیں جمعاً بین الحقین، ان دونوں حق میں جمع کرنے کے لیے. 2 حق ہیں یہاں پر. کیوں؟ دیکھیے ایک حق تو راہن کا ہے. راہن کا حق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ راہن کا حق یہ ہے کہ بھائی وہ اگر رہن پہ کوئی چیز رکھ رہا ہے تو کوئی ایسی چیز رکھے کہ جو صحیح ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے شرائط جو ہیں کیا پائے جاتے ہوں، اور ان تمام شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ رہن میں کے اندر دوام ہونا ضروری ہے، کہ وہ خراب نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، ایک. اور مرتہن کا بھی حق ہے. مرتہن کا کیا ہے کہ جو چیز رہن کے پہ رکھا جا رہا ہے وہ اگر قرض نہ دے تو اس چیز کو بیچ سکتا ہے. اگر وہ چیز خراب ہو گئی تو پھر کون لے گا اس کو بیچنا؟ کون خریدے گا؟ نہیں خریدے گا. مطلب کیا ہے؟ تو وہ چیز بھی برباد ہو جائے گی، اور جو اس نے قرض دے رکھا ہے وہ بھی نہیں دے گا، وہ بھی نہیں ملنا اس کو. واضح انشاءاللہ. تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ ان دونوں حق کی رعایت کرتے ہوئے یہی بہتر طریقہ ہے کہ اس کو بیچ دیا جائے اور اس مطلق عقد کو حمل کیا جائے مشترط کے اوپر. واضح انشاءاللہ. جی. اب آئیے، یہ تو ایک ہے. دوسری بات یہ ہے اس کے مقابل میں کہہ رہے کہ نہیں، اگر مطلق رہن ہوئی ہے، یعنی اس میں کوئی شرط نہیں لگائی بیچنے وغیرہ کی، تو پھر راہن بیچ نہیں سکتا، یعنی مرتہن بیچ نہیں سکتا. یعنی مطلب بیچنے یہ نہیں کہیے، بلکہ یہ کہیں کہ اس عقد کو، مطلق عقد کو حمل نہیں کریں گے مشترط کے اوپر، شرط کے اوپر. ٹھیک ہے، نہیں کریں گے. نہیں واضح ہے؟
نہیں بات کیا کہا تھا ابھی، کہا تھا کہ اگر مطلق عقد ہوئی ہے یعنی اس میں بیع کی شرط نہیں لگی ہے، جی ٹھیک ہے، تو ایک قول یہ تھا کہ اس کو حمل کریں گے کہ گویا ایسا عقد ہے کہ جس میں شرط لگائیں گے. ہاں دوسرا قول یہ اس کے مقابل میں کہ نہیں اگر مطلق ہے تو مطلق ہی رہے، ٹھیک ہے، اس کو بیچنے والے کے اوپر حمل نہیں کریں گے، شرط کے اوپر حمل نہیں کریں گے. کیوں؟ ان کی بھی دلیل ہے. ان کی ایک دلیل کیا ہے؟ ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ جو اطلاق ہے، یہ اطلاق جو ہے وہ حمل کے اوپر نہیں ہو رہا، بیع کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اگر کوئی عقد مطلق ہو رہا ہے تو اس کو وہ مطلق عقد شرط کے اوپر، مقید کے اوپر حمل نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر عقد جو ہے وہ مطلق ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں، اگر عقد جو ہے مطلق ہے تو پھر وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتے کس چیز کے لیے کہ وہ دوام ہو سکے. اگر عقد جو مطلق کیا ہے اور مطلق عقد میں کیا ہے، کوئی ایسی چیز رہن پہ رکھی ہے کہ جو جلدی خراب ہو جانے والی ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ مثلاً یہ ہے کہ اصلاً یہ عقد ہی باطل ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے عقد میں دوام رکھا ہے شرط، کہ کوئی ایسی چیز رکھے کہ جو ہمیشہ باقی ہے، یہ تو ہمیشہ باقی رہے گی نہیں، بات ہی ختم ہو جب ہاں تو بات یہاں پہ ختم ہو. تو یہ گویا کہ یہ کیا ہے، گویا فی قوت الحالک ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جس طریقے سے کسی ایسی چیز کو آپ رہن پہ نہیں رکھ سکتے کہ جو ختم ہو جانے والی ہے نا. برف پہ رکھ. ہاں، یا پھر مثال طور پر دیکھیے نا، جیسے مثال طور پر کوئی یہ موبائل ہے، موبائل اس کا استعمال کیا ہے کہ اگر یہ چل رہا ہے تو اگر خراب موبائل، مثلا موبائل ایسا ہے کہ جو ہفتے بھر بعد خراب ہو جانے والا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو اگر اس ٹائپ کی چیزیں ہیں، یا پھر کوئی ایسی چیز کہ جو مثال طور پر بند ہو جانے والی ہے، جیسے گورنمنٹ نے اعلان کر دیا ہے کہ 2000 سے پہلے سے ہاں نوٹ وغیرہ جو ہے 2000 کے نوٹ وغیرہ بند ہو چکے ہیں، یعنی آنے والے اس مہینے لاسٹ چلے گا، اور اس کو لیا کر، تو یہ قوت حالی کہ اس کو نہیں رکھ سکتے رہن پہ، تو کیا اس کو بھی یہاں پہ رہن نہیں رکھا جا سکتا. واضح انشاءاللہ. لیکن شارح یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قول جو ہے ضعیف ہے. کون سا قول؟ کہ آپ مطلق کو مقید پر حمل نہیں کریں گے، شرط کے اوپر حمل نہیں کریں گے اور کہیں کہ یہ باطل ہے، کہ یہ ضعیف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ رہن پہ رکھی جا رہی تھی یہ چیز نا، تو یہ بالکل تام تھی، اس کے اندر تمام شرائط موجود تھے، یعنی وہ بالکل صحیح عنب تھا، یعنی وہ صحیح پھل تھا. اب جا کے وہ خراب ہوا ہے نا. تو جب رکھا جا رہا تھا اس وقت ہم نے دیکھا کہ رہن رکھے جانے والی چیز، اس کے اندر تمام شرائط پائی، لہٰذا وہ رکھا جا سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہا کہ بھائی رہن پہ رکھا وہ تو خراب ہو جائے گا کل چل کے، ہاں، تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کل چل کے خراب ہو جائے گا تو ایک دوسرا راستہ بھی تو ہم نے آپ کو بیان کیا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ حاکم کا راستہ، وہ اس کے خراب ہونے سے پہلے کیا کرے، جا کے حاکم کی طرف رجوع کرے، حاکم اس کو بیچ دے گا، معذور ہے بیچ دے، تو وہ خود بیچ دے. یہ سارے راستے تو ہم نے جب کھول رکھے تو پھر آپ کیوں ایک دم سے اس کو منع کر رہے ہیں؟ یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا حکم جو ہے وہ حالک والے کی طرح نہیں ہے، یعنی ختم ہو جانے والی چیزوں کی طرح نہیں. اس کو دیکھیں، ولو اطلق الرہن، اگر رہن کو مطلقاً انجام دیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی شرط نہیں لگا جائے، ولم یشترط بیعہ ولا بعدمہ، اور اس میں بیچا جائے گا یا نہیں بیچا جائے گا خراب ہونے سے پہلے، اس کی شرط نہیں لگائی، نہ بیچے جانے کی نہ بیچے جانے کی، مطلقاً یہی ہے. تو کیا کریں گے؟ کہہ رہے ہیں مصنف کہہ رہے ہیں حمل علیہ، حمل علی البیع علی الشرط، کہ شرط وہ حمل کیا جائے گا، گویا کہ خراب ہونے سے پہلے اس کو گویا کہ بیچا جائے گا. مصنف نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہ جمع بین الحقین، دونوں حق کے جمع کرتے ہوئے. ایک حق راہن کا ہے کہ راہن بھائی کوئی ایسی چیز رکھے کہ جو رہن پہ رکھی جا سکتی ہیں، تمام شرائط اس کے اندر موجود ہو، ایک بات. دوسرا مرتہن کے حق کو دیکھتے ہوئے کہ مرتہن ایسی چیز کو رہن پہ لیتا ہے تاکہ وہ بیچ کے کل چل کے قرض کو اپنا وہ پیسہ لے سکے. تو ان دونوں کو ہم حق کو جمع کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو ہم کیا کریں، حمل کریں شرط کے اوپر کہ وہ اس کو بیچ کے اپنا پیسہ لے. واضح انشاءاللہ. جی. ایک بات. دوسری بات معاکون ہی حالت رہن صالح لو، دوسری بات دلیل یہ ہے، ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو بیچا جائے گا؟ اسی کہ جب یہ رہن پہ رکھا جا رہا تھا تو اس کے اندر صلاحیت تھی کس چیز کی؟ رہن پہ رکھنے کی. واضح انشاءاللہ. وقیلا، ہاں اس کے برخلاف ایک اور قول ہے کہ اگر عقد مطلق ہوا ہو تو یبطل، کہ وہ باطل ہو جاتا ہے. ہاں، لعدم اقتضاء اطلاق البیع و عدم صلاحیت. ایک بات یہ کہ آپ نے کہا کہ مطلق کو ہم مقید پہ مشروط پر ہم کریں گے، کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. یہاں پر اطلاق کا تقاضا بیع نہیں کرتا،
جب انہوں نے بے کرنے یا نہ کرنے کی قید ہی نہیں لگائی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بے ہم اس کو بے کریں گے, بیچیں گے؟ ایک دلیل. دوسری بات یہ کہ وہ عدم و صلاحیت ہی, کہ وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا رہن پہ رکھنے کی یہ چیز. کیوں؟ اس لیے کہ رہن کے اندر ہم نے شرط کیا رکھی ہے؟ دوام کی. کوئی ایسی چیز ہو کہ جب تک کہ قرض کی ڈیٹ ہے اس وقت تک وہ چیز باقی رہے. یہ چیز تو اس سے پہلے, قرض کی ڈیٹ سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی. واضح ان شاء اللہ. تو گویا کہ آپ نے دوام والی شرط پر عمل ہی نہیں کیا ہے. لیکن نہیں رہنا اللہ دوام. واضح ان شاء اللہ. ایک بات فہو فی قوت الحال, تو پھر گویا کہ وہ ایسی ہے کہ جو قوت حالک میں, یعنی کیا مطلب ختم ہو جانے والی چیز ہے اس سے پہلے. تو جس طریقے سے وہ شے کہ جو مدت سے پہلے ختم ہو جاتی ہے, جب آپ اس کو قرض پہ, جیسا کہ برف کی مثال دی انہوں نے, ہے نا, اگر مدت سے پہلے ختم ہو جانے والی چیز ہے, جب اس کو آپ نہیں رکھ سکتے تو اس کو بھی نہیں رکھ سکتے. یہ بھی ویسے ہی جیسے کہ مدت سے پہلے ختم ہو جائے گا, لہٰذا اس کو بھی ہم رہن پہ نہیں رکھ سکتے. واضح ان شاء اللہ. وہ ہوا ضعیف. شارح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دوسرا قیل ہے وہ ضعیف ہے. کیوں؟ لیکھو نہیں عقدن, لیکھو نہیں ان دلقت مالن تامہ. جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ یہ قوت حالک میں ہے نا, ہم کہہ رہے کہ نہیں, یہ تو جب رہن پہ رکھا ہے تو یہ مکمل مال تھا. ٹھیک ہے ہاں جی. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ اس سے باطل ہو جائے گا جو حملہ نہیں کریں گے, کہہ رہے نہیں, جب یہ بات ہے تو حکم الشارع ببیعہ علی تقدیر امتناع منہ صحۃ المال جائز نہیں نافذ, کہ شارع کا حکم, ٹھیک ہے, کس چیز کے اوپر؟ اس کے بیچنے کے لیے, کہ شارع حکم لگا دے گا کہ بیچو اس کو اگر وہ خراب ہو جانے والی چیز ہے. کب؟ علی تقدیر امتناع ہی, اگر کب علی تقدیر امتناع راہن, اگر راہن منع کر رہا ہے کس چیز سے بیچنے سے اس چیز کو, ٹھیک ہے, علی تقدیر امتناع راہن منہ من البیع, ٹھیک ہے, صیانۃ للمال, اس مال کو بچانے کے لیے کیا کرتا ہے وہ, حاکم کہتا ہے اس کو بیچ دو, تو یہ جائز نافذ, حاکم کی اس بات کو سنا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لفساد ہی, لفساد ما یتصر الفساد, اس لیے کہ وہ چیز فاسد ہو جائے گی اگر اس کو رکھا جائے گا. تو حاکم کیا کہتا ہے کہ اس کو خراب ہونے سے پہلے بیچ دیا جائے اور اس کے مال کو رہن پہ رکھا جائے. تو جب یہ صورت حال ہے پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم یہاں پر باطل کو حکم لگائیں گے. بس ان شاء اللہ اس کو ختم کرتے ہیں. وقضا, عبارت سنیے, واحترز بقولہ قبل الاجل. مصنف نے اس میں قید لگائی ہے کسی قبل الاجل کی. اگر عبارت دیکھیں آپ اوپر تو کیا کہا ہے, وَيَصِحُ بَيْعُ مَا يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ قبل الاجل. قبل الاجل کی قید لگائی ہے نا, کہ وہ چیزیں کہ جو اجل کے یعنی وہی مدت کے آنے سے پہلے خراب ہو جاتی ہیں ان کو کیا کرتے ہیں, بیچ دیا جائے گا. بس اس کا مطلب کیا کہ اگر وہ چیز مدت کے بعد خراب ہوگی, ہم نے آپ سے قرض لیا ہے 1 مہینے کے لیے, ٹھیک ہے, اور جو چیز رہن پہ رکھا ہے وہ 1.5 مہینے کے بعد خراب ہوں گی, مثلا, ٹھیک ہے, 1.5 مہینہ ہے, 1 مہینے زیادہ ہے تو کیا کریں گے, بیچ دیں گے جب اس کی مدت ختم ہوگی تو. نہیں, اس سے پہلے تو اس کو تو آرام سے بالکل سہولت کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے. واحترز بقبلہ ہے, اما لو کان لا یفسد الا بعد ویسکن بیعہ قبلہ فإنہ لا یمنع, تو یہاں پہ کوئی حرج نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے, قبل اما لو کان لا یفسد, کہ اگر وہ چیز فاسد نہیں ہوتی الا بعد حلولہ, مگر کب, کہ جب دین کا وقت جو کیا ہے حائل ہو جاتا ہے, حلول ہو کر جاتا ہے, داخل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بحیث اس طریقے سے کہ یکون بحیث یمکن, ہے نا, میرے یکون لکھا ہے, بحیث یمکن بیعہ, اس طریقے سے کہ اس کا بیچنا ہے ممکن ہے قبلہ قبل الاجل, عفوا نہیں, قبل الفساد. ٹھیک ہے, اس کا بیچنا قبل الفساد, اس سے فاسد ہونے سے پہلے ممکن ہے بیچنا, فإنہ لا یمنع, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو کیا کہ رہن پہ رکھا جائے. واضح انشاءاللہ. وہ مسئلہ تو تب تھا کہ جب رہن دین کی وقت نہیں آئی اور وہ چیز خراب ہو جائے. یہاں تو ہاں, وقضا لو کان دین, اس طریقے سے ہاں اس کو بھی رکھا جا سکتا ہے ان چیزوں, وہ چیزیں کہ جو فساد ختم ہو جاتی, خراب ہو جاتی ہیں, لیکن کب, کہ جب وہ قرض جو ہے کیا ہے حال ہے, یعنی کیا مطلب, یعنی قرض جو ہے مؤجل نہیں لیا ہے بلکہ حالین ہے, بس میں نے ابھی کہ بھائی ابھی میں پیسہ لانا بھول گیا, وہی کچھ پیسے دے دیجیے, جا کے گھر پہ دے دیتے ہیں, تو اس کو قرض حال کہتے ہیں. تو اس کو بھی لے امکان ہے حصول مقصود, اس لیے کہ یہاں پر بھی اس سے مقصود حاصل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے کہا بھائی آپ اتنا اعتبار نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ کوئی چیز رہن پہ رکھی ہے, تو ہم نے رہن پہ کیا رکھا, کوئی ایسی چیز کہ جو خراب ہو جانے والی ہے جلدی, تو اس سے بھی آپ اپنا مقصود حاصل کر سکتے ہیں, گرچہ وہ کل کی ڈیٹ ہے, پرسوں کی ڈیٹ ہے, لیکن آپ جا کے بیچ سکتے ہیں. وَيَجِبُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ السَّعْيُ عَلَى بَيْعِهِ بِأَحَدِ الْحَرَامِ, آسان مسئلہ ہے. کہہ رہے کہ اب سنیے, کہہ رہے کہ مرتہن کے اوپر واجب ہے, دیکھیے گا واجب ہے کہ جو چیزیں خراب ہو جانے والی ہیں
ان کو بیچنے کے لیے سعی کرے، کوشش کرے، خود نہ بیچے، یعنی حاکم پہلے اس سے راہن سے ہاں وہی وہ جو مسائل تھا بے عہد الوجوہ، بے عہد الوجوہ کیا وہ جو وجہیں تھی کیا کہ یا اگر خود راہن سے کہے کہ بھائی خراب ہو جانے تم کو بیچو، اس نے کہا کہ ہم نہیں بیچیں گے، جا کر حاکم شرع کے پاس جائے، حاکم شرع اگر خود بیچ دے رہا ہے ٹھیک ہے، کسی کو حکم دے رہا ہے ٹھیک ہے، اگر یہ ساری چیزیں نہیں تو وہ خود بیچے، یعنی یہ کوشش بہرحال حرکت اس کو کرنی ہے اور یہ چیز اس کے اوپر واجب ہے۔ اب اگر وہ کیا کرتا ہے فَإِن تَرَكَ، وہ بھیا ٹھنڈک کا زمانہ ہے، گھر سے باہر ہی نہیں نکلا اور چیزیں رکھی جو کیا ہے تو خود ضامن رہے گا، ہاں فَإِن تَرَكَ تو کیا ہوگا ضَمِنَا، تو اب یہاں پر دیکھیے وہ مرتہن ضامن ہوگا، واضح انشاءاللہ۔ الا ایک صورت ہے کہ جہاں پر یہ ضامن نہیں ہوگا، کب؟ الا ینہاہ المالک، مالک یعنی راہن، اگر راہن نے اس کو منع کر رکھا ہے کہ میں اس بات سے بالکل بھی تم کسی بھی کچھ بھی ہو، چاہے وہ سڑ کے خراب ہی ہو جائے لیکن تم اس کو بیچنا نہیں، اگر اس نے شرط لگا رکھی ہے تو پھر اگر وہ خراب ہو رہی تو ہو، اس سے اس کا نقصان ہے ٹھیک ہے، راہن کا، اس کو کچھ نہیں جاتا، یہ ضامن پھر نہیں ہوگا، واضح انشاءاللہ۔ لیکن یہ جملہ جو کہا کہ اگر وہ راضی نہ ہو، اس نے کہا تم بیچنا ہی نہیں، تو پھر نقصان تو مرتہن کا ہو جائے گا، نہیں اب یہاں پر وہ لا کر دے گا، یہاں تک یہ ضامن نہیں ہوگا، اور جو ہے کیا کہتے ہیں وہ 15 دن کے لیے کی بات ہوئی تھی نا، 15 دن کے لیے کچھ اور ضامن لا کے دے گا، سمجھے؟ فینتفی الزمان، تو کیا کرے گا یہاں پر زمان اس سے منتفی ہے، کس سے؟ مرتہن سے، مرتہن ضامن نہیں ہوگا، وہ چیز اگر خراب ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ ہاں وَلَوْ أَمْكَنَ إِصْلَاحُ، لیکن چلیے دیکھیے گا اگر ممکن ہے اس چیز کا اس کی اصلاح، یعنی اس کو صحیح جو سالم رکھنا، بدون البیع، بیع کے علاوہ، یعنی وہی کیا ہے، کیا وہی اس کو کیا ہے سکھا دے دھوپ میں، ٹھیک ہے، اب وہ انگور ہے وہ سوکھ کر کشمش بن جائے تو کہہ رہے لم یجوز بیعہ، ہاں آج کل یہ بڑے بڑے فریزر آ رہے ہیں اس میں رکھ دیں، تو کہہ رہے لم یجوز بیعہ، تو اس کا پھر بیچنا جائز نہیں، بدون اذن راہن، جب تک وہ اجازت نہ دے اس کو بیچنا جائز نہیں۔ اب سنیے ٹھیک، آپ نے کہا کہ یہ چیزیں اگر رکھی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، اس کو رکھے گا ہی وہ۔ اب یہ بات ہے کہ راہن اگر مرتہن اگر ان چیزوں کی اصلاح کے لیے رکھے گا، انتظام کرے گا، تو اس کے لیے افراد چاہیے، مثلا افراد کو جو پیسے دینا ہے یا اس میں خرچ ہے، تو یہ خرچ وغیرہ کون اٹھائے گا؟ کہنے کہ یہ سارا خرچ جو ہے وہ راہن دے گا، مرتہن نہیں دے گا، واضح انشاءاللہ۔ اور یہ ویسے ہی جس طریقے سے اگر راہن نے مرتہن کے پاس کوئی جانور رکھ رکھا ہے تو جانور کو جو چیز وہ کھلا پلا رہا ہے اس سب کا خرچ کون دے گا؟ راہن دے گا۔ دیکھیں وَلَوْ أَمْكَنَ إِصْلَاحُ، اگر اس کی اصلاح ممکن ہے کس چیز سے؟ بدون البیع، بیع کے علاوہ بھی، تو کیا کہے لم یجوز بیعہ، تو یہاں پر اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، بدون اذن راہن، بدون اذن مالک کی اجازت کے بنا۔ وَمَعُونَةُ اصلاح، کرے کہ اگر اصلاح کرنے میں اس کا خرچ ہے تو خرچ جو ہے وہ معونۃ علی الراہن، راہن کے اوپر ہے کہ وہ خرچ کرے، کنفقۃ الحیوان، اس طریقے سے اگر حیوان رہن پہ رکھ رہا ہے تو حیوان پہ جو چیزیں خرچ ہو رہی ہیں وہ سب راہن کی ذمہ داری، اس طریقے یہاں پر بھی جو چیزیں خرچ ہوں گی اس کا خرچ کون دے گا؟ راہن ہی دے گا۔ وہ اما المتعاقدان یاتی ان شاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔